تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص مجلس میں آئے اور اندر سے یعنی ایسا انسان ہو خاضع اور خاشع کہ راضی ہو کہ جہاں بڑی باعزت اور باکرامت اور صدر مقام ہے ادھر مجھے جگہ نہ بھی ملے تب بھی ٹھیک ہے. جب ایسا آدمی ہو، امام فرما رہے ہیں لا یزل اللہ و ملائکتہ، اس وقت سے لے کر اس کے اٹھنے تک اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں. اب آپ پریشان نہ ہو کہ یہ صلوات مطلب جو بھائی اہل بیت کے ساتھ شریک کر دی ہے، یعنی ملائکہ دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اور ایک اور فرمان پڑھ دیں تاکہ ہمارے درس کی تمہید بن جائے. یہ امام فرماتے ہیں لیست العبادت کثرت الصوم والصلاۃ، کچھ بندے ہیں جنہوں نے ان کی اولاد اس کے گھر والے اس سے تنگ ہیں کہ وہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کہتا ہے کہ آپ کو نماز کی حالت میں دیکھنا چاہیے مجھے. کوئی اور بھی کام ہوتا ہے ظاہر ہے زندگی کا. گزری ہیں ایسی شخصیات جو جن کو کہا جاتا ہے قائم اللیل و صائم النہار، دن کو روزہ اور رات کو اللہ کی عبادت میں. اچھی بات ہے، لیکن ہمارے مکتب کا دوسرے مکاتب سے جو فرق تھا نا ہم نہیں بتا سکے، اس لیے جتنے لوگوں کو تشیع کی طرف راغب ہونا چاہیے تھا نہیں ہے. ہم تعارف نہیں کرا سکے اپنے مکتب کا اور اپنے امہ کا. ہم نے تعارف کرایا ہے ہمارا امام وہ ہے جس نے مہار دے دی، ہمارا امام وہ ہے جس نے خیبر کو گرایا، مرحب کو بچھاڑا، ہمارا امام وہ ہے جس نے دیوار کو چلایا، بھگایا، سانپ کو مارا، چیرا. یہ سارے فضیلتیں ہیں. دنیا کو مکتب دیں جیسا مکتب نہ ہو دنیا کے پاس، ہے ہمارے پاس، ہم نہیں. امام فرمائے کثرت صوم و صلات عبادت نہیں ہے فقط، بلکہ لیست العبادت کثرت الصوم والصلاۃ ولکن العبادت التفکر فی امر اللہ. سب سے بڑی عبادت اللہ کی اس کائنات میں فکر کرنا ہے. اب آ جائیں جو پچھلے درس میں، ابھی نہ یہ درس حتمی ہوا ہے اس ٹائم اور نہ ہی کوئی موضوع حتمی ہوا ہے، اس لیے کہ درس ظاہر درس دینے والا چونکہ ولادت کے ایام ہیں تو تھوڑا سا آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے تو ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا تھا بھائی شادی آپ کی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا آدھی ہو گئی ہے، آدھی رہتی ہے. اس نے کہا آدھی شادی نہیں سنی آج تک. اس نے کہا میرا پورا پروگرام ہے شادی کرنے کا لیکن وہ رشتہ نہیں دے رہے. ہمارا پورا پروگرام یہ ہے کہ جو ہم خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں آپ کی، لیکن ہمیں رشتہ نہیں مل رہا. جو ہمیں سامنے نہیں ملے گا تو پھر وہ کیا ہے مطلب
شادی ہوتی ہے رشتہ ملنے سے اور درس ہوتا ہے سامعین ملنے سے. تو بہرحال ابھی میں پھر آج جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کیا تھا پچھلے درس میں، وہ بھی تمہید درس. ابھی میں عموماً اس وعدے کی خلاف ہوتی رہتی ہے، آج بھی بعد میں بھی سوالات کی تھوڑے سے ٹائم رکھیں گے. گھنٹے سے پہلے میں خاموش ہوں گا اور آپ کوئی رائے یا سوال ہو تو. اب اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ امام نے فرمایا کہ تفکر فی امر اللہ یہ صلاۃ و صوم سے بڑی عبادت ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس کی تشریح ہے اور روایات میں کہ با معرفت عبادت 2 رکعت، بے معرفت عبادت 70 سال سے افضل ہے. ایک اور جگہ پر معصوم فرماتے ہیں کہ احمق کی 70 سال کی عبادت عقل مند کی 2 رکعت اور 1 لحظہ کی عبادت اس سے افضل ہے. یہ ہمارا مکتب ہے جس میں عقل، تفکر، فکر، دقت، عمق، معرفت یہ ہے تو عبادت ہے، نہیں ہے تو یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں. اب اس کو رکھے کہ تفکر عبادت ہے. یہ درس کس لیے؟ یہ آپ کی جو اتوار کو ہم بھیک مانگ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ آ جائیں، تھوڑا لحظہ چند منٹ ہم قرآن کی خدمت میں بیٹھ جائیں یا اہل بیت کی خدمت میں. ایک یہی ہے کہ کم از کم یہ 1 گھنٹہ ہم وہی جو ائمہ نے بارہا فرمایا کہ بے معرفت عبادت اس طرح ہے جیسے پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین تیز چلی جا رہی ہو. یہ بھی بالکل روایت کے جملے ہیں. پٹڑی سے اتر کر اللہ کرے سلو ہو جائے گاڑی، نہیں تو جتنی سپیڈ ہوتی ہے اتنا ہی پھر. ہمارے بعض کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ پٹڑی سے اترے ہوئے، اسلام کے ساتھ ایسے ہوا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے اور ٹرم ہے. یہ جو جوان ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوگی. ٹرین چونکہ محکمہ ریلوے نے ختم کر دیا ہے پاکستان سے الحمدللہ، جس طرح دوسرے ہیں. گاڑی جو ہے نا اس کا رخ مڑتا ہے اندر بیٹھ کر، ڈرائیور اس کا اسٹیئرن گھماتا ہے تو اس کا رخ مڑتا ہے. ٹرین کا جو رخ موڑنا ہے وہ اندر بیٹھا ہوا بندہ نہیں موڑتا. اس کو کہتے تھے کانٹا تبدیل کرنا. وہ باہر بندہ ہوتا تھا جو ایک جگہ پر کانٹا تبدیل کرتا تھا. بیٹھے ہوں کو پتہ ہی نہیں ہے، گاڑی جو پہلے ادھر جا رہی تھی پھر ادھر چلنا. یہ ثقیفہ میں اسلام کی ٹرین کا کانٹا بدل دیا گیا. بڑی تیزی سے چلی ہے یہ ٹرین، بڑی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن جو جوہر اسلام تھا وہ ایسے بیمار ہوتا 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 61 ہجری میں کیا کیا حسین نے، یہ کون بتایا اور کون ان الفرفت بتایا. اس وقت وہ بیماری جو اٹھی تھی ثقیفہ سے، یہ اسلام کا آخری سانس تھا اس وقت. اس ویلے اللہ کہہ رہا تھا کہ خون لے آؤ اگر اس کو بچانا ہے اس مریض کو. تو اور خون بھی اکبر اور عباس جیسوں کا ہو. سوال اس کو تفکر والی بات کو بھی ساتھ ملائیں.
اور سوال کیا تھا جو درس شروع کرنے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر تکلف کے بتانا ہے، یعنی کلاس اس طرح ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ نشست اس طرح کی ہم کرنا چاہتے تھے کہ صمیمیت ہو، یوں نہ ہو کہ جس طرح ہماری مجالس میں آتا ہے کہ بار المصائب آتے ہیں، وہ اپنا جو انہوں نے یاد کیا وہ ہوتا ہے وہ سنا کے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے نعرہ لگا کے، بلکہ ایسے نہیں، کوئی چیز بھی ایسے نہیں آتی۔ یہ ابھی پچھلے سالوں میں جب ہم تھے تو درس خارج پر خود حوض والوں نے، جو ہمارے مرجع ابھی بھی درس خارج دیتے ہیں نا سیستانی، تو وہ سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے کچھ عرصے سے نہیں دے رہے، نجف میں بھی ہو رہے ہیں، قم میں بھی درس خارج ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے، بیٹھنے والے مجتہد ہوتے ہیں، بعض اوقات ہزاروں کا جو بڑے مراجع ہیں ان کے ہوتا ہے، امامہ ہی امامہ تعدد نگاہ۔ تو ایک خود جو تدریسی اصول ہے یا ایجوکیشن کے جو اصول ہیں، ان کی انہوں نے کہا نفی اس میں یہ ہو رہی ہے کہ وہ مرجع صاحب بول رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہزاروں بندوں میں اب کون کس لیول کا ہے، کس لیول کی بات کرنی ہے، اس کو سمجھ آئی ہے، اس کو آئی نہیں آئی، لہذا اس کو یعنی بے شک مرجع آ کے یہ سسٹم بنایا ہے، اب ہم نے اس میں پڑھا ہے درس خارج، کہ درس خارج دے کے جائے، چونکہ مرجع تو اتنے نہیں ہیں نا کہ وہ 8 کی کلاس لیں، اور نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ بعد میں متخصص استاد ہیں جو وہ جو سارے تھے ان کو 8 کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا، تاکہ میں نے خود ایک درس دیکھا تھا قوم میں ہو رہا تھا، وہ بہت ابھی مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا نام، ویل چیئر پر آتے تھے، بزرگ تھے، عراقی تھے اصل میں، تو وہ عموماً مراجع شاریہ بھی دیتے ہیں جو درس خارج پڑھاتے ہیں، تو یہ افغانستان کے مارے ہوئے اکثر مخلوق یہ ادھر آئی ہوئی ہے، بوڑھے ہمارے بھی جن کو پتہ چلتا ہے بھائی، تو وہ بہت ضعیف تھے نا، وہ ایسے کتاب ایسے کر کے نا اینک کے ساتھ ایسے وہ پڑھ رہے تھے بڑی مشکل سے نا روایت، ایسے دیواروں کے ساتھ لاگ کے وہ افغانی بوڑھے بیٹھے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، ایک دن اور حال چال کیا ہے، وہ ساتھ درس بھی ہو رہا تھا۔ ہماری مجلس سے بھی مطلب اسی طرح توجہ ہوتی ہے کہ بعد فلانے پڑھنا ہے، ہن لنگر دا ٹائم ہو گیا، وہ اس لیے مکتب سے دامن بھر کے اٹھتے ہیں، مجلس حسین تو نہیں اس میں کمی، ہم سوچیں بھئی ہم میں کیا، ہم نے دامن کیسے پھیلایا ہوا ہے، کہیں الٹا پیالہ تو نہیں لے کے علی کے دربار میں گئے کرے، جب آپ کا ظرف ہی الٹا ہے تو حسین نے ڈالنا کیا ہے، آپ باب العلم کے دروازے پر گئے کرے، لیکن جس برتن میں عقل والے میں ڈالنا ہے وہ آپ نے ایسے کیا ہوا ہے، اس عقل کا رخ کہیں اور ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ جو یہ بھی درس کی تمہید بنے گا وہ یہ تھا کہ آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ میں سے کون ایسا خوش نصیب ہے جو کہے کہ میں زندگی میں بڑا خوش ہوں، ہر قسم کا نا جو ہے نا زندگی میں لطف ہی لطف ہے، بڑا وہ کیا کہتے ہیں، زندگی کو ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے، یہ اب نہیں کوئی یعنی کمزوری بھی نہیں ہے، میں چونکہ سوال ہے اور اس سے تھوڑا میں نے ربط دینا ہے کہ ہم نے کس لیے قرآن پڑھنا ہے، اس کو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں
پھر آپ بتائیے گا کہ مجھے ایسے لگا ہے جنہیں خصوصاً جب سے دین پڑھنا شروع کیا ہے نا، 2-4 لفظ اور جو قرآن نے اور دین نے جو ہمارا زندگی کا میدان بتایا نا، یہ کچھ اس طرح ہے حقیقت۔ یہ مثال نہ کسی استاد سے سنی ہے نہ کسی کتاب میں پڑھی ہے، مختلف مثالیں ہیں اس مقصد کو سمجھانے کے لیے، اور مثال ایک طرف سے ہمیں مقصد کے قریب کرتی ہے تو چند طرف سے دور بھی کر دیتی ہے۔ مثال میں الجھنا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو زندگی ہماری کیسے گزر رہی ہے یہ دنیا کی، اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، جو ہیرے اور جواہرات جن سے ہماری اس پار ہم نے زندگی ہے، جو ہمیں چاہیے، اناج چاہیے، کپڑے چاہیے، زیور چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، وہ سارا اس دریا اور اس سمندر میں ہے۔ اس پار ہم کھڑے ہیں۔ اب اسی سے ہم نے بہت جلدی جتنا کوئی جس میں طاقت ہوگی، جنہیں جگہ جگہ پر نا، جیسے وہ ہوتے تھے نا جس کو کہتے تھے خزانہ، ہوتی ہیں سمندر میں، جو وہ جاتے ہیں سمندر سے ہیرے جواہرات سمندر کی تہہ سے نکال لاتے ہیں، جن کو غوطہ زنی آتی ہے۔ اس کی جگہ جگہ پہ نا وہ ہماری زندگی کے سرمایے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں آنکھیں باندھ کر کے ایک طرف سے لایا گیا ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، میں صلوات اس لیے کہ اس کی برکت سے نیند نہ آئے۔ میں خود نیند کا مریض ہوں، مجھے مجلس پڑھتے نیند آ جاتی ہے، تو اب اس کو ان ٹرین بچے کو ایسے آ کے نا کسی نے پھینک دیا اس چلتے دریا میں، صرف ضرورت اس کی ہے کہ اس کو کوئی بتائے اسی وقت، یہ کسی کی بات ادھر ادھر سے سنے، سنانے والے کھڑے ہیں آس پاس، ادھر بھی ادھر بھی، بھئی تھوڑا سا ہاتھوں کو آپ رخ ایسے کر لیں، پاؤں کو ایسے سیدھا کریں اور تھوڑا تھوڑا ہاتھ کو ہلائیں، اس طرف مڑیں یہ پڑے، اس طرف مڑیں یہ پڑے، نیچے جائیں تھوڑا یہ اٹھا لیں، ادھر سے اوپر نکلیں، وہ ہے۔ اگر اس طرح ہو، یہ بندہ وہ جو اس پار کھڑا ہے نا اور اس پار یا پل کے اوپر، اس کی بات سنے، اس کے اندر ساری صلاحیت ہے، اس کے اندر پاورز ہیں جس کے ساتھ وہ کمانا ہے، اس نے وہ خزانے کھولنے ہیں اس نے، لیکن تھوڑی سی اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ساری پاور اس کے پاس ہے اور اس کا اپنے زندگی کا سامان ہے، لیکن اگر یہ نہ سنے اور اچانک جیسے حادثہ ہوتا ہے یہ گر جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اب جہاں اس نے ہاتھ سیدھے کرنے تھے، یہ ہاتھ کلوز کر لے، ایک تو ڈوبے گا، جو نیچے جائے گا تو سانس بند ہوتا جائے گا، اور پھر ایسا بھی ہے کہ جو یہ تڑپے گا تو ایک ایک کروٹ پر اس کے بدن میں پھر سلاخیں ہیں جو پیوست ہوتی جا رہی ہیں، جو ہی منہ کھولتا ہے تو زہر اندر چلی جاتی ہے، ادھر چلا گیا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو کانٹا اندر چلا جاتا ہے۔ چونکہ غلط جگہ پر چلا گیا ہے، وہاں تو کانٹا ہی تھا، ادھر نہیں جانا تھا، تھوڑا سا ادھر ہو کے جانا تھا، آنکھ میں کانٹا لگ گیا ہے،
منہ میں اب یہ وہاں رک جائے، وہیں جب پہلا کانٹا لگا ہے، پہلا گھونٹ، پہلا قطرہ زہر کا اندر چلا گیا ہے، اب اس کو باہر تھوکنے کی گنجائش ہے، پیچھے ہٹے تھوڑا سا تو وہ کانٹا نکل جانے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ مکڑے کے جالے میں پھنسی ہوئی چھوٹی مکھی کی طرح وہاں جوہر دکھاتا ہے، پھنسا ہوا، غلطی کیا ہوا، جہاں نہیں جانا تھا وہاں گیا ہوا۔ جتنی جتنی کروٹیں لیتا ہے اتنا اتنا سانس رکتا جاتا ہے، ہارٹ رکتے جاتا ہے، زخم بڑھتے جاتے ہیں، زہر پھیلتی چلتی ہے۔ یہ جب سارے کانٹے، ساری زہر، سارے آلودگیاں اس کے بدن میں گھس گئی ہیں، اب اس کو پار اتار دیا گیا کہ یہاں زندگی کرو۔ یہ جس کے معدے میں زہر ہے، جس کی آنکھوں میں کانٹے ہیں، یہ پتہ ہے زندگی کیسے کرے گا؟ نہیں پتہ تو اب قرآن مجید کی وہ آیات پڑھو جن میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جہنم کیسی ہونی ہے۔ ہم عالم ارواح میں اس طرف کھڑے تھے، یہ دنیا کا جو دریا اور سمندر ہے اس میں ہمیں ڈالا گیا ہے، اور اوپر علی اور محمد کھڑے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اور قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے اس طرح موڑ، اپنی ڈائریکشن اس طرح رکھ، ہاتھوں کو اس طرح حرکت دو، منہ بند رکھو، آنکھ نہ کھولو۔ جہاں جہاں آپ کو گھبراہٹ آ رہی ہے تھوڑا رکو، نہ کرو۔ اگر ایسے کر لیں، ان کی بات سن لیں، قرآن اور ناطق قرآن اور سامع قرآن کی، تو ہم اپنا دامن اپنی زندگی کے وسائل سے پر کر کے وہاں عیش کی زندگی جا کے بیٹھ کے کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرح کی زندگی کہی ہے کہ کھانا ہے بول و براد ہے، واش روم نہیں ہے، ازدواج ہے حورم مقصورات فی الخیام لم یطمثہن، لیکن غسل اور نجاست اور کراہت اور وہ حسن ہی حسن ہے، لذت ہی لذت ہے۔ انجوائے ہی انجوائے۔ اب میرا جو تھا ذہن میں تھا کہ یعنی جو ہے نا موضوع رکھیں گے، میں ایک دفعہ پھر یعنی پوچھ لوں نا کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا، یہ اب مثال میں ہی ٹائم نہ پورا ہو جائے، مثلا مجھ سے کوئی پوچھے، مثلا میں ابھی فرض ایسا کہ میرے کوئی بچہ بیمار ہے، آنکھیں بند کر کے اس دنیا کے دریا میں ڈال دیجیے، ایک ہے میں زہر ہے، تیراکی سے کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی، جب سمندر کو عبور کرنا ہے، کچھ اٹھا کے جاننا ہے، وزن بھی بڑھنا ہے۔ اب میں اسی میں پھنس گیا ہوں، میں نے اسی کو زندگی سمجھ لیا ہے کہ زندگی درد ہی درد ہے۔ اور مجھ سے آپ پوچھیں کہ میں مجلس میں جاتا ہوں اس لیے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے، میں قرآن پڑھتا ہوں اس لیے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے، میں زیارت پر جاتا ہوں اس لیے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایک دوسرا ہے جس کی لڑائی ہو گئی ہے رشتہ داروں سے، غیر رشتہ داروں سے، آئے دن اس کو پریشر ہے اس کے ذہن پر، کبھی کوئی سازش ہو رہی ہے، کبھی کوئی میسج آ رہا ہے، کبھی کوئی، وہ اس میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اب اس کا امام حسین بھی اس لیے ہے کہ میرے اللہ انن مار دے، اے غرق ہووین، اے مر جانے مٹ جان، کل میں اٹھا تو وہ نہ ہو گئی۔ اس لیے شب قدر کی راتوں میں کہا تھا کہ اللہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتا، جس کے دل میں کینہ ہے نا مومن کا، اس کی اللہ دعا قبول
نہیں کرتا، اس نے غلط دعا کرنی ہے۔ اس کے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے۔ ایک اور ہے کسی بیماری میں خود مبتلا ہے، ایک دوسرا ہے جس کی خدا نخواستہ شادی ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی، ڈسٹربنس ہو گئی ہے، زندگی کا روگ ہے اس طرف سے یا اس طرف سے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، اور سب سے مسئلہ بڑا جو آج کل جوان، مطلب جس کے لیے یورپ ہمارا امام ہے، برطانیہ ہمارا قرآن ہے، وہ ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، پاگل نے، کہ پیسہ آ گیا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب کتنے جنہیں بزرگ اور نمازی اور قرآن پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، اب سب کا یہ عقیدہ ہے اندر سے، کہیں گے پیسہ حل ہے جناب، پیسہ آ جائے تو بچے بھی ٹھیک، تو دشمن بھی غرق، تو بیماری بھی ٹھیک، تو لندن چلا جاؤں گا میں علاج کروانے کے لیے۔ نہیں ہے ایسے۔ صرف یوں نہیں ہے کہ ایمان نہیں درست ہوتا پیسہ آ جائے تو، خود پیسہ معصومین نے فرمایا ہے، اور آج کا تجربہ ہے، تجربہ شدہ زندگی۔ کئی دفعہ میں نے، وہ دوست آپ سے ملاؤں گا میں، اور آپ کے مجھ سے زیادہ یعنی یہ بندہ جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ 8 بجے سوتا تھا، بڑی موج کی نیند، بغیر پنکھے کے۔ آج اس کا بینک بھرا ہوا ہے پیسوں کے ساتھ، اور اے سی لگا ہوا ہے، اور یہ تڑپ رہا ہے ایسے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، جب تک گولیاں وہ زیادہ ڈوز نہ لے جس نے اس کا معدہ بھی، ہارٹ بھی، سب کچھ ختم کر دینا ہے، اس وقت تک اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ پیسہ سارے مسائل اس نے حل کیے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہے نا، میں اب یعنی نا ہو سکتا ہے ہچکچاہٹ محسوس کریں آپ جواب دیتے ہوئے، ایسے ہی ہے، نہیں ہے حل، پیسہ نہیں ہے۔ اسلام نے بھی پیسہ کمانے کی بڑی ترغیب دی ہے، فرمایا القاسب و حبیب اللہ، جو کسب و کار کرتا ہے وہ اللہ کہتا ہے میرا دوست ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہاتھ پر چھالے ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اور اسلام ایسا نہیں ہے۔ شاکر شجاع آبادی کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ہے بھی وہ شاید سنی، لیکن عجب مرے ہوئے بندے نے بہت۔ ایک جو اور ہمارا عالمی ہے جس میں بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی تک ہمارے شیعہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا، ہاتھ دکھوایا ہے، ستاروں کا حال پوچھا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ بس 13 سال لکیر کہہ رہی ہے۔ وہ ہن آؤندے بیوی نو اس نگاہ نال پہ ویدے بھئی ستارے تا آکھیا بھئی بیوی نال لڑائی رانی، وہ کہ ہے میں پہلے بھی پتہ سی تو انجے کرنا۔ شاکر شجاع آبادی نے کہا کہ سرائکی میں وہ زیادہ لکھتا ہے، نجومی دے دراوے نہ اساکوں بد نصیباں دے۔ یہ ہاتھ دے کے تو کہتا ہے نا بس تیرا ختم مسئلہ، لکیر دیکھ کے کہہ رہا ہے نجومی دے ڈراوے نہ اساکوں بد نصیباں دے، چھالے جاں ہتھاں تے پہ لکیریں خود بدل ویسے۔ یہ پیغام ہے اسلام کا جوان کو، تو نجومی کی لکیر پر نہ بیٹھا رہے، کام کر، چھالے پڑے تو لکیریں بدل جائیں گی۔ چھالے جاں ہتھاں تے پہ لکیریں خود بدل ویسن۔
پیغمبر اعظم کو بڑے نجومیوں نے کہا تھا کہ ابو سفیان اینڈ کمپنی یہ ڈے منہ دی کھک کھرنے نہ دے بٹا نہ مار. یہ شاکر شجاع آبادی نے رسول اعظم سے یہ لیا ہے کہ چھالے جہاں ہتھاں تے پہ لکیریں خود بدل ویسن. یہ جڑے سوچ دے پہ نا بھائی کرنا کی ہے محمد, ہر پاسے حکومت تو ساڈی ہے. قرآن مجید کہہ رہا یہ یتیم محمد, یہ جس کے 2 سہارے تھے خدیجہ اور ابو طالب, وہ مدینے میں چھن گئے غربت میں. اس محمد کی تلوار ہوگی اور ابو سفیان کا جھکا ہوا سر ہوگا اگر کام کرنا آتا ہو, اگر اسلوب آتا ہو. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. کافی عرصے سے میرے تھا یہ ذہن میں, اپنی میری جنہیں سلب توفیق ہے, قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک ہے, قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت آدم کا قصہ آیا ہوا ہے. اور اس پر طالب علمی سے پہلے بڑے سوال بھائی, یعنی یہ پڑھے لکھوں کے سوال ہیں کہ اے بھائی اللہ نے آدم نو سجدہ کیویں کرا دیتا, سجدہ تو اللہ نو ہوندا ہے, تو پھر آدم نو پڑھا دیتا تو فرشتے نو پڑھایا ہی نہیں, تو پھر مقابلہ کیسا کرا رہا ہے. تو پھر آدم کو اللہ نے منع کیا ہے بھائی شجرہ نہیں کھانا, تو حضرت آدم نے پھر شجرہ کھایا ہے تو وہ ہو گیا, لباس گر گیا, جنت سے نکل گئے, تو پھر یہ بندہ نبی کیسے بن رہا ہے. اس طرح کے سوالوں کا مطلب جو ہے نا, اگر قرآن مجید میں اتر کر قرآن مجید کے اسلوب اور قرآن مجید کا طریقہ تدریس آتا ہو, اس آدم والی جو داستان ہے نا, اس کو آدمی قرآن میں ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ لے. وہ جو سارا میں نے کہا نا کہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمیں پھینک دیا گیا ہے آنکھیں باندھ کے دریا میں جہاں خزینہ ہے, اور ہم موت خرید لیتے ہیں, ہم سانپوں کی بلوں میں ہاتھ دیتے پھر رہے ہیں. اس آدم کی داستان میں اصل ہمارا آدمیت کا قصہ ہے. موٹا موٹا یہ آدم کی داستان ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کی کائنات میں حیثیت کیا ہے. خلیفہ پتہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ یعنی باجوہ صاحب کا خلیفہ کون ہے؟ لے لے نا نہیں بھی دل کرے اندر تو کوئی نہیں ملے, حافظ صاحب. یعنی اس کائنات میں جو اختیارات ہیں اس اللہ کے, اس کا حامل ہے یہ انسان. اور یہ احمد حارین نے دکھایا ہے کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مردے کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ, وہ مٹی کو کہتا ہے اڑ. لیکن پھر کیا ہوا, اس کو ہوتا کیا ہے؟ اس خلیفۃ اللہ جو پیدائشی خلیفۃ اللہ ہے, فرشتوں کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ہے, فرشتے بھی بہت اعلی مخلوق ہیں, لیکن کچھ خصوصیات اس کی ہیں جن سے یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ پہلے ہے, یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں داستان کا. آگے بتایا وہ دنیا نہیں تھی جو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آدم نے معصیت کی تو کیسے شجرہ کھا لیا. تو معصیت دنیا میں ہوتی ہے جب دنیا میں شریعت آئی ہے, آدم دنیا میں آئے ہیں, اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے, پھر شریعت آئی ہے, ان شریعتوں کی مخالفت ہو, اس کو معصیت کہتے ہیں.
یہ یہاں دنیا میں ابھی انسان نہیں آیا، وہاں کی بات ہو رہی ہے، وہاں کی بات کر کے یہاں والے کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس دریا دنیا والے میں آدم آیا ہے، وہ تجربہ کر کے، وہ رینک روٹی پاس کر کے، وہاں دو تیرے پرابلم ہے جن کی وجہ سے اس دریا میں تو نے ڈوب مرنا ہے۔ ایک تیری اندر کی خواہشات، اور ایک بیوٹیشن ہے، اس کا تذکر بھی آدم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف بیوٹی پارلر ہے، اس کی شیطان جو بیوٹی پارلر والے کیا کرتے ہیں، بڈھی عورت ہے جناب آوے دا آکھنا کردہ ہویا، ہمارے بزرگوں میں ان کو جا کے دلہن دکھائی تھی، انہوں نے کہا لے، پھر بیوٹیشن آئی، اس نے جب کی تو پھر جب دکھایا تو انہوں نے کہا ہاں اس کے ساتھ تو کرنی ہے۔ یہ علی اس لیے امام بنا کے بھیجا ہے اللہ نے۔ یہ داستان امام حسین نے ابن عباس کو جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ نہ جاؤ کربلا، میری بات سنو، عالم دین تھا، مفسر تھا، یہ داستان حسین ابن عباس اپنے کزن کو سنا رہے ہیں کہ ایک دن میرا بابا دوپہر کا وقت تھا، بیلچے کے ساتھ زمین کھود رہا تھا، پسینہ، اور اچانک دیکھا کہ ایک بہت، جناب امیر نے یہ داستان بیان کی ہے، اور اس نے اس وقت کی ایک حسینہ مشہور تھی جو ضرب المثل تھی عربی، اس کا نام دیا کہ اس طرح لگتی تھی۔ اچانک جب سر اٹھایا تو ادھر آئی کھڑی تھی اور کہ مولا تسی مطلب صدقے تھی وہاں پسینے شرابور ہوتے، یہ آپ کی شان نہیں ہے، تو آئیں آپ کو میں تخت پہ بٹھاؤں تو تیری وارے جاواں۔ تین میکڈونلڈ تے فلانا BFC کی ہے اتوں دے کھانے آن تے جڑے جو ہے، تو یہ باقاعدہ بڑی دلچسپ ہے۔ جناب امیر نے اس سے پوچھا کہ تو پہلے اپنا تعارف کرائے نا، ہے کون؟ پتہ تھا ہمیں بتانے کے لیے، انہوں نے کہا جی میں دنیا دن۔ یہ میرے الفاظ ہیں جناب امیر کے، جن الفاظ بہت بلند ہوتے ہیں، میں اس کا ترجمہ ایسے کر دوں، وہ دنیا جس فرعون نال شادی کی تھی پہلے تے نمرود، دریاش غرق کر کے فرعون نو تو میں نے غرق کرنا ہی ہے، غرق ہو سن او جڑے علی دے دشمنن، وہ تو علی کو اور جو علی کی بات مانے گا۔ بناوٹی حسن والی دنیا، یہ بیوٹیشن جو ابلیس ہے، اس کا بھی کارکردگی وہاں ایک پہلے دنیا سے پہلے ایک اکیڈمی بنائی ہے، وہاں ایک تجربہ کیا ہے، آدم کو بتایا تیری حیثیت کیا ہے، تیری شان کیا ہے، تیری عیش و عشرت کیا ہے، کلو وشربو رغدن حیث شئتما، یہ آدم کی بیٹے کی، کھاؤ پیو، دنیا ہے تمہارے لیے، کائنات، یہ وہ کیا ہے چیز ہے، کیا لوح قلم، لیکن اے دو کما تو بچنا۔ بیوٹیشن آئے نا آپ کو کہے کہ اس شجرن تو چکھنا ہے تو بات کم ویکھی،
اس سے تو اگر یہ یعنی آپ ہوں مادہ مطلب تو جو ہے نا مین سورہ بقرہ میں جا کر دیکھ لینا، تھوڑا سا قصہ آدم ہے تاج، اور آگے پھر سورہ طٰہٰ میں زیادہ اس سے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، چند آیات انہی کو مد نظر رکھ کے تھوڑا سا داستان آدم جو ہے اس کو یعنی تھوڑا کھول لیں۔ اگر اتوار کو ہی اسی ٹائم درس ہونا چاہیے اور اسی موضوع پر، تو پھر جو نہ چاہتا ہو اس نے صلوات نہیں پڑھنی۔ مجھے پتہ ہے کہ سارے نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں وہ صلوات پڑھے محمد یہ پروفیسر صاحب ہم نے یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، مطلب میں وہ پیغمبر کو کسی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے بچے کو منع کریں، یہ شاید زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا کل آ جانا، پھر منع کیا، اس نے کہا قبلہ اتنی دور تو اسی آیا، کل ہی منع کر دے، گل تو اتنی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کل میں خود کھا کے نکلا تھا گھر سے نا، اس پوزیشن میں خود میری جب میں اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہوں تو میں یعنی اصلاً ڈرتا ہوں کہ میں کچھ کہوں، اگر اتنا مطلب آپ کے بچے ہیں، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، جن کی آپ کو فکر ہے، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ ود فیملی آئیں، آپ کی بچیوں کو، آپ کے خانوادہ کو داستان آدم قرآن سے پڑھیں، آپ نے مر جانا ہے، بچوں کو یہ داستان آدم پڑھا کے جائیں، پھر مطمئن جائیں بھئی یہ اولاد بعد میں گرفتار نہیں ہوگی۔ الیاذ باللہ کوئی باپ سن نہیں سکتا کہ تیری اولاد نے رلنا ہے تیرے بعد۔ میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن نہیں نا سمجھا ہوا، آپ پوری دنیا اپنی وراثت میں ان کو دے کے جائیں، اور قرآن دے کے جائیں، پوری دنیا ایک طرف ہو اس بچے اور بچی کو۔ اب کیسے اپنے خانوادے اور رشتہ داروں کے جنہیں خیر خواہ ہے، میں تو نہیں مانتا، بہت ساری باتیں آپ کی جو آپ سب ماشاء اللہ مطلب اہل خانہ بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی بیچاری جتنے کام کرتی ہے وہ آپ کے کہنے پہ کرتی ہے، کتنے اس سے مشکل کام ہے، یہاں آ کے وہ قرآن مجید کا درس سن لیں، نہیں اس میں چونکہ آپ کے کپڑے استری ہونے جتنا یہ مہم نہیں ہے، آپ کے برتن وہ دھوئے اتنا مہم نہیں ہے، آپ کے گھر کی صفائی وہ کرے اتنا مہم نہیں ہے، بچے بچیاں آپ کے کام کرتے ہیں گھر میں، آپ کہتے ہیں کرتے ہیں، وہ کام مہم ہے آپ کے نزدیک، سکول جانا مہم ہے، برطانیہ سکول، اس سے وہ وہی سیکھ کے آتے ہیں کہ یہاں جہاں دریا میں پھینکا ہے نا پیسے حاصل کرو، اور وہ حاصل کر کے زہر۔ اب خودکشیاں دیکھیں، جو ان پڑھوں کی تاریخ تھی، جو 80 سال کے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں، خودکشیاں اس وقت زیادہ تھی جب پیسہ نہیں تھا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں، کسی کے آباء و اجداد کے پاس جو آپ بیٹھے ہیں ان میں اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا آپ کے پاس ہے، اور بڑی پرسکون زندگی تھی ان کی۔ وہ ان پڑھ تھے لیکن یہ فکر نہیں انہوں نے کالج اور یونیورسٹی میں جا کے پڑھی تھی کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، آزادی ہو، ماں سے آپ آزاد ہوں تب سب کچھ ہے، بیٹی کو پڑھایا جاتا ہے آپ کی کو، باپ آپ کی پاؤں کی زنجیر ہے،
یہ آپ کی بیٹی کو پڑھایا جاتا ہے ہائر ایجوکیشن میں۔ بیوی آپ کی جو نہیں، آپ نے اپنی نانی کو، دادی کو، بزرگوں کو دیکھا تھا کہ یعنی میں نے وہ افراد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے زندگی میں اپنی ماں کو اتنی ساؤنڈ سے، اتنے وہ جو کیا ہوتا ہے لیول نہیں، جتنے باپ کے برابر ان پڑھ جو انگوٹھا لگانے والی ہے۔ اب ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر بیوی ہیں، اور باپ کو سوچ سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ اولاد کے سامنے میری یہ میں دشمن نہیں ہوں، میں نے کوئی یہاں سکول نہیں بنایا ہوا بھائی، میں کہتا ہوں ادھر سے چھڑوا کر ادھر لے آؤ، ہر طرف زہر ہے۔ قرآن سے داستان آدم پڑھیں، پھر اسی زہر بھری دنیا میں آپ کو وہ جوہر بھی مل جائے گا۔ قرآن آپ کو کہے گا کہ یہاں رک کے ہاتھ آگے کر، یہاں تجھے خزانہ ملے گا۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا کہ جس بچے کے پاس حیا اور شرم ہے نا، بڑی قیمتی اور ہے وہ بچی، بڑا قیمتی ہے وہ بچہ۔ اب آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ڈھونڈیں، کروڑوں دے کے کہیں مجھے باشرم بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، با حیا۔ اب آپ نے جتنی کمائی ہے دے دیں اور کہیں میرے بیٹی کے لیے، مجھے بیٹی کے لیے جو اس کا میں نے سرپرست شرعی بنانا ہے، با حیا ہو۔ کوئی نہیں ہے نقصان یہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام۔ پروفیسر صاحب کی بھی خواہش ہے، کوشش کریں اگلے اتوار ایک ہفتہ ہے کہ اپنے عزیزوں میں سے جس کا درد ہے آپ کے دل میں، اس کو منت کر سکتے ہیں، جابر تو نہیں ہے، ان کو سمجھائیں کہ اتنی زندگی آپ کی فری ہے، 1 گھنٹہ جو ہے وہ بھی سنڈے والے دن وہ قرآن